وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کل سے فجر کی جماعت انشاءاللہ 40 منٹ پر ہوگی. کل سے فجر کی جماعت انشاءاللہ 40 پر. 13واں پارہ سورہ ابراہیم، آیت نمبر 46 47 48. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. وقد اور بے شک، مکروا کافروں نے سازش کی، کافروں نے مکر کیا. مکرہم اپنی سازش، وعند اللہ مکرہم اور اللہ ہی کے پاس یعنی اللہ ہی کے قابو میں ہے ان کی سازش. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ اور نہیں تھی ان کی سازش، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ. فَلَا تَحْسَبَنَّ تو ہرگز خیال نہ کرنا اللہ کو مخلف وعدہ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا، رسلہ اپنے رسولوں سے، ان اللہ عزیز ذو انتقام بے شک اللہ عزت والا ہے، غلبے والا، بدلہ لینے والا. یوم تبدل الارض جس دن بدل دی جائے گی زمین، غیر الارض اس زمین کے علاوہ کسی اور زمین سے جس دن زمین بدل دی جائے گی. والسماوات اور آسمان بدل دیے جائیں گے. وبرزوا اور نکل کھڑے ہوں گے للہ الواحد ایک اللہ کی بارگاہ کے لیے، واحد القہار جو سب پر غالب ہے. ایک اللہ کی بارگاہ میں سارے نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے. ترجمہ کنز العرفان. اور بے شک انہوں نے اپنی سازش کی اور ان کی سازش اللہ کے قابو میں تھی، اور ان کی سازش کوئی ایسی نہیں تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں. تو تم ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے اسلام کو مٹانے اور کفر کی تائید کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازش کرتے ہوئے یہ ارادہ کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، یا قید کر لیا جائے، یا مکے سے نکال دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی سازش اللہ کے علم میں تھی، اور ان کی سازش کو ایسی نہیں تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں. یعنی اللہ کی آیات اور شریعت مصطفیٰ کے احکام جو اپنی قوت و ثبات میں مضبوط پہاڑوں کی مانند ہے، محال ہے کہ کافروں کے مکر اور ان کی ہیلا انگیزیوں سے وہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں. کفار مکہ کی سازش کی تفصیل سورہ انفال کی آیت 30 کی تفسیر میں گزر چکی ہے. فلا تحسبن تو تم ہرگز خیال نہ کرنا. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے تم ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرے گا. یہ تو ممکن ہی نہیں. وہ ضرور وعدہ پورا کرے گا اور اپنے رسول کی مدد فرمائے گا، ان کے دین کو غالب کرے گا، دشمنوں کو ہلاک کرے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا. تمام لوگ ایک اللہ کے حضور نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے. اس دن سے قیامت کا دن مراد ہے. اور زمین و آسمان کی تبدیلی کے بارے میں مفسرین کے 2 قول ہیں. ایک یہ کہ ان کے اوصاف بدل دیے جائیں گے. مثلا زمین ایک سطح ہو جائے گی
نہ اس پر پہاڑ باقی رہیں گے، نہ بلند ٹیلے، نہ گہرے غار ہوں گے، نہ درخت ہوں گے، نہ عمارت، نہ کسی بستی اور اقلیم کا نشان ہوگا، اور آسمان پر کوئی ستارہ نہ رہے گا، اور سورج و چاند کی روشنیاں معدوم ہو جائیں گی۔ یہ تبدیلی اوصاف کی ہے، ذات کی نہیں ہے۔ ایک تو یہ قول ہے کہ زمین پہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، پہاڑ، غاریں، درخت وغیرہ، آسمان پر ستارے، سورج چاند وغیرہ، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ذات ہی بدل دی جائے گی۔ اس زمین کی جگہ ایک اور زمین ہوگی جو چاندی کی زمین ہوگی، اور سفید و صاف ہوگی، جس پر نہ کبھی خون بہایا گیا ہوگا، نہ گناہ کیا گیا ہوگا، اور آسمان سونے کا ہوگا۔ یہ دو قول اگرچہ بظاہر ایک دوسرے کے مخالف معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ صحیح ہے، اور وہ اس طرح کہ پہلی مرتبہ زمین و آسمان کی صفات تبدیل ہوں گی، اور دوسری مرتبہ حساب کے بعد دوسری تبدیلی ہوگی، تو اس زمین و آسمان کی ذاتیں ہی بدل دی جائیں گی۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس دن تم مجرموں کو بیڑیوں میں ایک دوسرے سے بندھا ہوا دیکھو گے۔ مجرموں کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوں گی، ایک دوسرے سے جکڑے ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قیامت کے دن کافروں کو بیڑیوں میں اپنے شیطانوں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محشر میں کفار اور مومن ظاہری علامات سے ہی پہچان لیے جائیں گے کہ کافروں کے منہ کالے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی اور بیڑیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے، جبکہ مومنوں کا حال اس کے برعکس ہوگا۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یعنی قیامت کے دن کافروں کے کرتے سیاہ رنگ اور بدبودار تارکول کے ہوں گے، جن سے آگ کے شعلے اور زیادہ تیز ہو جائیں گے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ ان کے بدنوں پر رال لیپ دی جائے گی تو وہ کرتے کی طرح ہو جائے گی، اس کی سوزش اور اس کے رنگ کی وحشت اور بدبو سے تکلیف پائیں گے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی، یعنی کافروں کے جسموں پر لپٹے ہوئے تارکول سے آگ کے شعلے اتنے بلند ہوں گے کہ آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ سزا اس لیے دے گا تاکہ وہ ہر مجرم شخص کو اس کے کیے ہوئے کفر اور گناہوں کا ایسا بدلہ دے جو اس کے جرم کے مطابق ہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔